سورہ حجرات اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ 26ویں پارے کے اندر موجود ہے، اور یہ اس کا نام جو رکھا گیا حجرات، اس کا نام اسی سورت کی آیت نمبر 4 کے اندر موجود ہے۔ سورہ کا نام اسی سورہ کی آیت نمبر 4 سے لیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورتوں کے نام انہی سورتوں کی آیات سے لیے گئے۔ یہ سورہ حجرات، اس کے اندر صرف 2 رکوع ہیں، اور 2 رکوعوں کے اندر 18 آیات ہیں، اور 18 کی 18 آیات انسانیت کے لیے، انسان کی انفرادی زندگی ہو، یعنی اکیلے انسان کی زندگی، یا انسان کی اجتماعی زندگی ہو، ایک گھر، ایک قبیلے، ایک جماعت، ایک گروہ کی حیثیت سے یہ سورہ انفرادی زندگی میں بھی رہنمائی کرتی ہے اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی رہنمائی کرتی ہے۔ جب اس کے مضامین کھلیں گے اور آپ نے توجہ اور انہماک کے ساتھ سماعت کیا تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے اور یہ ایم اے بی ایس جتنی بھی پاکستان کی یونیورسٹیاں ہیں، قرآن پاک کی یہ سورہ مدارس کے اندر تو پڑھائی جاتی ہے، ان کے نصاب کے اندر، ہر یونیورسٹی کے نصاب کے اندر یہ سورہ موجود ہے۔ اس سورہ کی 18 آیات کے اندر 335 کلمات موجود ہیں، اور 1476 اس سورہ کی کل حروف ہیں۔ یوں کہنا چاہیے اس سورہ پاک کا ہر حرف، ہر کلمہ، ہر آیت، ہر رکوع اور پوری کی پوری سورہ یہ مینارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ انسان کی رہنمائی بھی کرتی ہے، رہبری بھی کرتی ہے، اور انسان کے کردار کو فارسائی اور تقدس بھی عطا کرتی ہے۔ یہ میں نے کیا کہا، یہ قرآن پاک کے 26ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ ہر سورہ کی کہ نازل ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس کو اس سورہ کا یا اس آیت کا شان نزول کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شان نزول کہتے ہیں، اس کے نازل ہونے کی وجہ، اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ اور جس زمانے کے اندر وہ سورہ نازل ہوتی ہے اس کو اس کا زمانہ نزول کہتے ہیں۔ بنیادی چیزیں آپ بھی سمجھ لیں، آپ بھی دین کے طالب علم بن جائیں، ہم سب دین کے طالب علم ہیں، اور اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ دین کے طالب علم کی شان کیا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم ہم سارے کام چھوڑ کے طلب دین کے اندر بیٹھ جائیں، کھانا پینا بھی چھوڑ دیں، ہم سونا بھی چھوڑ دیں، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ طلب دین اور دین کے طالب علم کا تعلق خدا اور مصطفیٰ سے کتنا قریب ہے، ہم سارے دین کے طالب علم بن جائیں۔ تو اور نہیں تو ہفتے بعد جمعے والے دن 1 گھنٹے کے لیے آپ دین کے طالب علم بن جائیں۔
حضرت حسن بصری، حضرت قتادہ، اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اور بہت سارے قرآن کے مفسرین یہ فرماتی ہیں کہ یہ سورہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے اندر یعنی مدینہ شریف کے اندر نازل ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا رپیٹ کریں، جتنی گفتگو میں نے کر لی ہے، جیسے کہ طالب علموں میں رپیٹ کیا جاتا ہے، سورہ کا نام حجرات ہے، 26ویں پارے کے اندر ہے، اس کے 2 رکوع ہیں، 18 آیات ہیں، اس کا زمانہ نزول مدینہ شریف کی حضور کی زندگی ہے۔ اور اس سورہ کے اندر انفرادی زندگی کے لیے بھی اسباق اور احکامات موجود ہیں، اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی اسباق اور احکامات موجود ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ کے اندر جو پہلا مضمون ہے، اس سورہ کے اندر کل 17 مضامین بیان کیے ہیں، 17 مضامین، اور وہ 17 کے 17 مضامین اللہ کی عزت کی قسم اگر ہم اپنی زندگی پر لاگو کر لیں تو اس دنیا میں رہنے والا انسان نظر نہیں آئے گا، بلکہ دنیا جنت سے باہر جنتی نظر آئے گا۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے قائدین، ناصحین، واعظین، مقررین، بڑے بڑے صوفیاء، مشائخ اس سورہ کا درس اپنے طلباء کو اور اپنے حلقہ احباب میں رہنے والے تمام اپنے حلقے کے احباب کو دیتے رہے۔ پہلا جو مضمون ہے سورہ حجرات کا، وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے پیش قدمی کرنے سے منع کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ کہ ایک حد ہے حکم خدا اور سنت مصطفیٰ۔ حد کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے میری طرف توجہ کریں، مسلمانوں کے لیے حد کیا ہے؟ حکم خدا اور سنت مصطفیٰ، اور ان دونوں کو اگر حکم خدا اور سنت مصطفیٰ کو اکٹھا کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اتباع اور پیروی کا نام قرآن ہے، حدیث ہے، ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی پیروی اور اتباع سے ایک لمحے کے لیے غافل ہو جانا یا دائیں بائیں ہو جانا، آگے پیچھے ہو جانا، اس کو کہا ہے اللہ سے آگے بڑھنا اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا۔ آگے باقاعدہ آیات پڑھ کے ایک ایک لفظ پر ہم گفتگو کرنا چاہیں۔ اس کے اندر دوسرا جو موضوع سورہ حجرات کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ ہے
اللہ تعالی سے ڈرنا، خوف خدا، خوف خدا، خوف خدا۔ ایک ہے مخلوق خدا کا خوف۔ مخلوق خدا کا خوف انسان اور انسان کی شخصیت کو دباتا ہے۔ یہ جملہ سن لیں، مخلوق کا خوف انسان اور انسان کی انسانیت کو اور شخصیت کو دباتا ہے۔ مخلوق کا خوف شخصیت کو مسخ کرتا ہے، رونگتا ہے، گراتا ہے، ڈیمیج کرتا ہے، زخمی کرتا ہے، جبکہ خدا کا خوف انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے۔ سبحان اللہ، ہیں دونوں خوف، ہیں دونوں خوف۔ مخلوق کا خوف انسان کو گراتا ہے اور خدا کا خوف انسان کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر اوج شرعیہ تک پہنچاتا ہے۔ اور پھر جس کے اندر خدا کا خوف آ جاتا ہے، قرآن گواہ ہے، حدیث گواہ ہے، صرف تمہارے دل کے اندر جب خدا کا خوف آ جاتا ہے، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تم بڑی سے بڑی نہ کسی سپر پاور سے ڈرتے ہو، نہ کسی سپر مین سے ڈرتے ہو، کیونکہ خدا دل کی قوت اور ارادے کی مضبوطی کے ساتھ تمہیں خود سپر مین بنا دے گا۔ اس سورت کا دوسرا مضمون ہے خدا سے ڈرنا اور خدا کے علاوہ مخلوق خدا میں سے کسی کا ڈر اور خوف دل کے اندر نہ رکھنا۔ اور یہ خدا کا خوف ہی تمہیں ہزاروں خوفوں سے نجات دلا۔ ذرا سبحان اللہ کہہ دے۔ اس سورہ کے اندر، سورہ حجرات کے اندر جو تیسرا موضوع ہے وہ ہے صلح بین المسلمین کے ضابطے یا اصلاح بین المومنین کے ضابطے، قوانین۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کیوں آئے۔ تالیف قلوب کے لیے، بکھرے ہوئے دلوں کو یکجا کرنے کے لیے۔ جو جملہ چونکہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے، 90% لوگ چونکہ دل جدا کرنے والے ہوتے ہیں، توڑنے والے ہوتے ہیں، کسی کا کردار ہتھوڑے کا کام کرتا ہے تو کسی کی زبان کینچی کا کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے خون کے اور رحم کے رشتے منقطع ہو کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جو حقیقت ایمان سے آشنا ہوتے ہیں ان کا کردار بھی اور ان کی زبان بھی صرف جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ جیسا کہ فرید الدین گنج شکر پاک پٹن تشریف لائے، کسی نے کوئی تحفہ دیا، کسی نے کوئی تحفہ دیا، ایک صاحب نے کینچی دی، کہا صاحب ہم کینچی والے نہیں ہیں، ہم سوئی اور دھاگے والے ہیں۔ جیسے بہاؤ الدین زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ ملتان میں گئے، بڑے علماء، بڑے اولیاء موجود تھے، اس وقت کے اولیاء نے، صوفیاء نے، مشائخ نے، کیونکہ پرانے زمانے کے جو عالم ہوتے تھے وہی مشائخ ہوتے تھے۔
انہوں نے ایک مشترکہ مرید کو لیا اور اس کو دودھ کا پیالہ بھر کے دے دیا کہ جاؤ یہ حضرت کی خدمت میں پیش کرو. مطلب یہ تھا کہ ملتان اولیاء سے بھرا ہوا ہے, کسی کی گنجائش نہیں ہے. آپ کہیں اور تشریف لے جائیں. آپ نے گلاب کے پھول کی ایک پتی لی تو دودھ کے پیالے کے اوپر رکھ دی. فرمایا جس طرح یہ دودھ کے پیالے کے اوپر یہ گلاب کی پتی نے جگہ بنا کے خوبصورتی پیدا کر لی ہے, میں تمہاری جگہ نہیں لوں گا, میں اسی طرح تمہارے اندر سما رہا ہوں. بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ یہ اللہ والے ہو. کوئی مناظرہ نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی بات نہیں ہے. ان کے پاس کردار ہوتا ہے, ہمارے پاس گفتار ہوتی ہے. کردار والے اور ہوتے ہیں, گفتار والے اور ہوتے ہیں. آگے چلیے. قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورہ کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے بنیادی وجہ نزع اختلاف, یعنی اختلاف کی وجہ کو بیان کیا گیا. اختلاف کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اختلاف کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اختلاف کی بنیادی وجہ بغیر تحقیق کے کسی خبر پر یقین کر لینا اور عمل کر لینا. پنجابی کے جنوں آدھن سنی سنائی, اور اس سے بھی ایک اور ضرب المثل ہے کنا دا کچا ہونا. سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کنا دے کچے بندے نو سمجھتے ہو؟ کنا دا کچا ہونا. اس پر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بڑی تنبیہ فرمائی ہے کہ سنی سنائی پر عمل نہ کیا کرو, کسی کی باتوں میں نہ آیا کرو جب تک کہ تمہیں تحقیق نہ ہو جائے, تفتیش نہ ہو جائے. پھر بھی اس کے اندر کھٹکا محسوس کیا کرو, شاید کہ میرا علم اور میری عقل اور میری پرخ جو ہے وہ ناقص نہ ہو. پھر بھی اس کے اندر یہ خوف اور کھٹکا رکھا تھا. بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ کے اندر جو تیسرا مضمون بیان ہوا ہے وہ تعظیم رسالت بیان ہے. سبحان اللہ. اور اس کے اندر صحابہ کرام کے ایمان کو بیان کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تنقید کے دروازے کو بند کر دیا گیا کہ صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی. صحابہ کی ذات زیر باس ایمان کے لحاظ سے اور ایمان کی حلاوت کے لحاظ سے, ایمان کی قوت کے لحاظ سے اور حضور کے حکم پر قربانیاں دینے کے لحاظ سے صحابہ کرام کی ذات زیر تعریف تو لائی جا سکتی ہے, زیر تنقید نہیں لائی جا سکتی. یہاں تک میری بات کی سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ, اس کے اندر دیکھیں ترتیب دیکھیں مضامین کی. اس کا چھٹا 7واں مضمون ہے اسلامی اخوت, ہمدردی اور احسان. جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم بھائی ہیں, سمجھیں گے نہیں, یقین کریں. المسلم اخو المسلم
یہ حضور کی حدیث کو صرف سمجھنا نہیں، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جس کی زبان سے یا جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے، اس کے تو مسلمان ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ انکار کون کر رہا ہے؟ اللہ کا رسول انکار کر رہا ہے۔ اس کو صرف سمجھنا نہیں اور اس کو صرف سمجھ کر ماننا نہیں، اس فرمان پر یقین رکھنا ہے۔ اس فرمان پر کیا رکھنا ہے؟ یقین رکھنا ہے کہ مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ جب یہ یقین ہمارا کامل ہو جائے گا، پیدا ہو جائے گا، پھر ہمارے اندر سورہ حجرات کا مضمون کہتا ہے ہمارے اندر ہمدردی پیدا ہوگی اور ہمارے اندر جذبہ ایثار پیدا ہوگا۔ یہ سورہ جس کے میں مضامین بیان کر رہا ہوں، میں نے عرض کیا 26 پارے میں جذبہ ایثار پیدا ہوگا۔ ایثار کیا؟ ایک قربانی ہے، ایثار ہے، یعنی اگر ہمیں ضرورت ہوگی ہم اپنی ضرورت کو پیچھے رکھیں گے، دوسرے بھائی کی ضرورت کو سامنے رکھ کے اپنی ضرورت کو بھائی کی ضرورت پر قربان کریں گے۔ جنہوں نے قرآن کو اوائل دور میں سمجھا، اول دور میں سمجھا اور حضور کے ظاہری دور کے اندر سمجھا، اور قرآن کے جو حضور کے بعد پہلے مخاطب حضور کے صحابہ تھے اور جنہوں نے حضور سے سمجھا تھا، پھر وہ میدان جنگ میں بھی ہوتے تھے، ہر ایک زخمی ہے، ہر ایک زخموں سے تڑپ رہا ہے، پیاس کی شدت ہے، موت نظر آ رہی ہے، پانی کا ایک ایک گھونٹ ضروری ہے، لازمی ہے، ایک گھونٹ مل جائے تو جان بچ سکتی ہے، مگر ایک پیالہ ہے پہلے کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے میرا تو گزارا ہو بھی جائے گا، بغیر پیے مر جاؤں گا، کوئی بڑی بات نہیں، میرے دوسرے بھائی کو پلا دیا۔ کیا یہ ساری احادیث واقعات سننے کے لیے ہیں، کانوں کی لذت کے لیے ہیں، یا ان کو ہم نے اپنی زندگی پر نافذ کر کے اپنے نبی کو دکھانا ہے کہ آقا ہم آپ کے وہ امتی ہیں جنہوں نے آپ کی اس حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیا؟ تو تب گنبد خضرا سے آواز آئے گی، یقیناً تم نے اپنی زندگی کو میرے کہنے کے مطابق بنایا، میں بروز معاشر جنت کے دروازے پر تمہارا انتظار کروں گا، تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کے اندر جو 8واں مضمون بیان ہوا ہے وہ ہے استہزاء اور تمسخر اور اس کی ممانعت، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا مذاق اڑانا۔ جب یہ آیات آئیں گی تو اس پر بحث ہوتی جائے گی، ابھی تو ہم نے آیات شروع نہیں کی، مختلف آنے والے خطبات جمعۃ المبارک پر عرض کریں گے اگر اللہ نے چاہا تو۔ استہزاء اور تمسخر، مذاق اڑانا، کسی کا مذاق اڑانا، اور تمسخر کرنا، کسی کی بات کا مذاق اڑانا، کسی کے رنگ کا مذاق اڑانا، کسی کے قد کا مذاق اڑانا، کسی کے چلنے کا، کسی کی چال کا مذاق اڑانا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ نامہ مضمون ہے عیب جوئی، لوگوں کے عیب بیان کرنا۔ رب اور رب کے رسول نے سخت ترین منع کیا ہے کہ تم کسی کے عیب بیان کرو۔
کیا بیان کرو؟ عیب بیان کرو. جب بھی کسی عیب دار کو دیکھو اس سے اپنے عیب کا مقابلہ کرو. جب بھی کسی کی برائی بیان کرنے لگو اپنی برائی کی طرف توجہ کرو کہ میں اتنا برا ہوں کہ خالق نے اپنی ستاریت کی چادر کے اندر میرے ہر عیب چھپائے ہوئے ہیں، اور میں کتنا کمینہ ہوں کہ ایک دوسرے مسلمان کا ذرہ برابر عیب اپنے دل میں نہیں رکھ سکتا. ناراض تو نہیں ہوئے آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کتنا ستار ہے کہ میرے ہزاروں لاکھوں عیبوں سے بھری زندگی اس نے اپنی چادر ستاریت میں چھپا کے رکھی ہے. کسی کو نہ پتہ لگنے دیتا ہے، نہ دیکھنے دیتا ہے، نہ خود بتاتا ہے. اور میں کتنا کمینہ ہوں کہ میں اس کے بندے کے عیب لوگوں کو بتا رہا ہوں. عیب جوئی سے اللہ رب العزت نے منع کیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر خالق کائنات نے اس کے 10ویں مضمون کے اندر برے القابات، اگلے 7 اس کے مضامین کا خاکہ اگلے جمعے پہ پیش کریں گے اور پھر سورہ کی پہلی آیت کو شروع کریں گے. 10ویں مضمون کے اندر برے القابات، چھوٹے نام. کسی کی ایک آنکھ ضائع ہے تو اس کو کانا کہہ دیا، قرآن نے منع کیا ہے. کسی کا رنگ سیاہ کالا ہے اس کو کالو کہہ دیا. کسی کا رنگ چھوٹا ہے اس کو ٹینا کہہ دیا. بات کی سمجھ آئی؟ کسی کا قد بڑا ہے اس کو لمبو کہہ دیا. کسی کی زبان لکنت کھاتی ہے بات کرتے وقت اس کو اردو کہہ دیا. ان سے اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے. یہ برے القاب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ برے القاب ہے. باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورہ کی آیت کے اندر اللہ نے سختی سے منع کیا. ایسے ناموں سے تم کسی کو نہ پکارو بلکہ اچھے اچھے ناموں سے پکارو، بلکہ اچھے اچھے ناموں سے پکارو. حضور کے زمانے میں کسی کو اگر کسی کے نام کا پتہ نہیں ہوتا تھا تو اس کو یا صدیق کہہ کے پکارتا تھا. جو ہے یہ نہیں ہے، یا صدیق کہہ کے پکارتا. کتنی دیر تک یہ زمانہ چلا رہا کہ کسی کے نام کا نہیں